کیا آپ کو پتا ہے زندگی کا سب سے بڑا سکون کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، سفلتا نہیں۔ اصلی سکون صرف تب ملتا ہے جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن سچ بولو، ہم اپنی زندگی میں کتنا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں؟ ہم دن بھر سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر آتا ہے ہم کہتے ہیں بعد میں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دل بے چین کیوں ہے، پرابلمز ختم کیوں نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایسی 8 نشانیاں، ایسے 8 آسان طریقے جو آپ کے دل کو اللہ سے جوڑ دیں گے، آپ کی زندگی کو روشن کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ سکون دیں گے جو دنیا کے سارے پیسوں سے نہیں مل سکتا۔ پہلا طریقہ ہے نماز، کیونکہ نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ سوچو، جب آپ کسی امپورٹنٹ پرسن سے ملنے والے ہوتے ہو تو کتنی تیاری کرتے ہو، اور یہاں ہم اللہ کو جو سب سے عظیم ہے اسی سے ملاقات میں لیٹ کر دیتے ہیں یا جلدی جلدی نماز ختم کر لیتے ہیں۔ دل کہیں ہوتا ہے، زبان کیسے ہی چل رہی ہوتی ہے اور دماغ میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں ہماری نمازیں مقبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کو ہی مقبول بنانا ہوتا ہے، نمازوں کو دل سے ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس دل میں سکون آئے، اللہ کا قرب آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ سب سے پہلے نماز کا حساب دے گا۔ چاہے آپ آفس میں ہو، اسکول میں ہو یا سفر میں، اپنی زندگی کو نماز کے آس پاس پلان کرو، نہ کہ نماز کو زندگی کے آس پاس۔ جب آپ وقت پر نماز پڑھتے ہو تو اللہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ان کے حکم کو دنیا کے کام سے زیادہ اہمیت دی، اور وہی آپ کے دل کا رشتہ مضبوط کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ آتا ہے قرآن، کیونکہ قرآن صرف ایک پاک کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جتنے حکم، جتنے فرمان دیے ہیں وہ سبھی قرآن کے اندر موجود ہے، تو اسے سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ سوچو، دنیا کا سب سے پاورفل انسان اگر آپ کو پرسنل لیٹر بھیجے تو آپ اسے کتنی بار پڑھو گے، کتنی اہمیت دو گے؟ روز کا روٹین بناؤ، چاہے صرف ایک پیج ہی نہیں، ایک رکوع ہی نہیں، لیکن سمجھ کر پڑھو، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو۔ جب قرآن کا ہر لفظ سمجھ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اللہ ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ فیلنگ آپ کے دل کو گہرا سکون دیتی ہے اور آپ کے ایمان کو اور روشن اور مضبوط کرتی ہے، جس سے نماز اور قرآن کی تلاوت میں آپ کا انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے، تو آپ گناہ سے دور ہوتے ہو اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ تیسرا آتا ہے ذکر، لیکن کسی فلم سٹار یا بزنس مین کا نہیں، صرف اللہ کا ذکر۔ ذکر اللہ کا لائیو کنیکشن ہے۔ جب آپ دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہو تو آپ اپنے دل کو غم سے پاک کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اس کا مطلب ہے آپ مارکیٹ میں ہو، کار ڈرائیو کر رہے ہو یا برتن دھو رہے ہو، آپ کے دل اور زبان پر اللہ کا نام ہو۔ آپ دیکھیں گے یہ چھوٹا سا عمل آپ کے دل کو ایک نئی روشنی دے گا۔ آپ خود سوچو، کسی کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنے سے آپ کو صرف اینزائٹی اور سٹریس ملتا ہے، جبکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے تھنکنگ کرنے سے آپ کو سکون اور قرب ملتا ہے۔ تو آپ ہی بہتر جانیں کہ آپ کو کس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے دعا۔ کہنے کو تو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن ہمارا رب اتنا عظیم اور بلند شان والا ہے کہ اس نے ہماری ضرورت، ہماری دعاؤں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ دعا صرف مانگنے کا طریقہ نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ سے بات کرو، جیسے دوست سے چیٹ کرتے ہو ویسے اللہ سے بات کرو۔ یا اللہ، آج کا دن مشکل تھا، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، یا اللہ مجھے راستہ دکھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں اپنے بندے کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے پکارتا ہے۔ تو جب آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہو تو آپ اپنے رب کو اپنا دوست بنا لیتے ہو۔ اگلا طریقہ ہے حسن سلوک، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوچئے، اس سے نہ صرف اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی آپ کی عزت بڑھتی ہے اور لوگ آپ کو اپنا مانتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے ان کے بندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جب آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہو، کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہو یا کسی کا دکھ ہلکا کرتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بندہ جو دوسرے بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سوچو، ایک چھوٹی سی مدد آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے، اور اس سے نہ صرف دنیا بلکہ آپ کی آخرت بھی سدھر سکتی ہے۔ اگلا طریقہ بہت ہی آبویس ہے، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے، غلطی ہوتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش اور توبہ کبھی مت چھوڑو۔ اگر آپ گر گئے، ترنت اٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، یعنی گناہ کرنے کے فوراً بعد اللہ سے توبہ کرو، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔
अल्लाह को पसंद है जब बंदा उसके डर से गुनाह छोड़ देता है, चाहे वो छोटी आदत हो या बड़ी। अगला तरीका है सदका और खैरात। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। किसी को पानी पिलाना, भिखारी को रोटी देना या किसी की फीस भरना सब सदका है। हदीस में है, सदका अल्लाह के गुस्से को बुझाता है। जब आप अपने रिस्क में से दूसरों के लिए निकालते हो तो अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत डाल देता है। सबसे आखिरी तरीका ये है कि सबसे गहरा कनेक्शन तब बनता है जब कोई नहीं देख रहा और आप अल्लाह को याद करते हो। रात के सुकून में या सफ़र के बीच अल्लाह के सामने दिल का हाल रख देते हो। हदीस में है, वो बंदा जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह जाए, उसको अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये मोहब्बत का असली इम्तिहान होता है। दोस्तों, अल्लाह के करीब आना कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ छोटे अमाल, नमाज, कुरान, जिक्र, दुआ, लोगों के साथ हुस्न सुलूक, गुनाह से दूरी, सदका और अकेले में याद करना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि आप उनके करीब आएँ। और जब आप अल्लाह का एक कदम लेते हो तो अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो चलो आज अल्लाह का करीब बनने की यात्रा शुरू करो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।